ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ گناہ بہت آسان ہو گئے. تو ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ گناہ اصل میں ہوتے کیا ہیں, اور کچھ موٹیویشن دینے کے لیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بہت خوبصورت حدیث ہے. کہ شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے, کیسے پتہ لگے گا میں ایمان والا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نیک اعمال سے خوش ہے اور برے اعمال سے غم زدہ ہے تو تو ایمان والا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو برے اعمال کرے ہی نہ. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو نیک اعمال سے خوش ہو اور برے اعمال اسے غم زدہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ مومن بھی گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سورہ آل عمران میں آیت ہے, اللہ جنتیوں کی کوالٹیز بتا رہا ہے. وہ کوالٹی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جنتی وہ ہیں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 135 ہے. وہ لوگ ہی وہ ہیں جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ واپس اس کی طرف نہیں جائیں گے. وہ شروع یہاں سے ہو رہی بات. دیکھیں جنت میں جانا ہی گناہ گاروں نے, ہم جیسے گناہ گاروں نے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بات پہ خوش ہوں, موٹیویٹڈ رہیں کہ اگر آپ کسی گناہ میں اللہ نہ کرے مبتلا ہیں لیکن آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ گناہ کر کے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تو آپ کا دل زندہ ہے, یہ خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ روٹین بن گئی ہے اور فیل ہی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایک بہت ہی فکر کرنے کی بات ہے. ابن قیم نے ایسے کہا تھا جب گناہ تیرے لیے ایک روٹین بن جائے اور تجھے فرق ہی کوئی نہ پڑے تو پھر یہ بہت قابل فکر بات ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے ہوپ ہے کہ ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. ہر بندے کو اتنا ایمان اس میں ضرور ہے کہ ضرور دکھ بھی ہوتا ہوگا, فیل بھی ہوتا ہوگا کہ یار میں غلط کر. پھر فرمایا اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے. دیکھیں پہلے پوچھا ایمان کیا ہے, پھر پوچھا گناہ کیا ہے. بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے, تیری روح میں کھٹکے تو یہ گناہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ سافٹ ویئر تیرے اندر ہے, اپنے دل سے فتویٰ لے. ٹھیک ہے. اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, برائی اور نیکی کی پہچان اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دے دی, اور نفس لوامہ بھی دے دیا, ضمیر. ٹھیک ہے. اب خود تمہیں پتہ لگ جائے گا, تمہارا سافٹ ویئر اندر سے بولے گا یار یہ غلط کام ہے, تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کچھ گناہ بہت کلیئر ہوتے ہیں, کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں, اور وہ آپ کا دل بتا دے گا کہ نہیں یہ بھی چیز غلط ہے, یہ کھٹک رہی ہے, تو وہ گناہ ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا یہ ہے اصل میں ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اور اسی کا ریوارڈ ہے. اور یاد رکھیں جو جس ٹیسٹ سے گزر رہا ہے اتنا اسے ثواب ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو عورت جس نے پروسٹیٹیوٹ تھی, کتے کو پانی پلایا, پڑھا ہے نا آپ نے واقعہ, اپنے جوتے میں مختلف روایات ہیں, کسی میں مرد کا ذکر آتا ہے, ایک میں عورت کا. بہرحال یہ عورت والی روایت ہم لیتے ہیں. اللہ نے اس کے اتنے سے عمل, یہ دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے, اس کے اتنے سے عمل پہ اس کو معاف کر دیا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جس فیلڈ سے وہ تھی, ٹھیک ہے, گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی, آبویسلی پروسٹیٹیوشن کی طرف ایسے تو نہیں جاتا بندہ. جتنا ہی وہ بری فیلڈ میں تھی اتنا ہی اس کو چھوٹی سی نیکی کا ثواب زیادہ ہو گیا, پہاڑ بن گئی وہ نیکی. ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت تھی. اسی طرح جو جتنے اللہ نہ کرے گناہ میں مبتلا ہے, وہ جب اس گناہ کو ریزسٹ کرتا ہے یا اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو یقین کرے ہو سکتا ہے کہ صرف اس کا یہ چھوڑنا اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے, چاہے کوئی اور عمل اس کے پاس ہو نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اللہ کے ہاں ریلیٹیو مارکنگ ہے, ایبسلوٹ مارکنگ نہیں ہے. ریلیٹیو مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سب کو دیکھے گا کہ یہ کن حالات میں تھا. ٹھیک ہے. اس کا نفس کتنا سٹرونگ تھا, ظاہر ہے اس نے کتنی ٹرائی کی, ایوری تھنگ. پھر دیکھ کے اللہ مارکنگ کرے گا نا, پھر مارکس دے گا. تو یہ بات بھی موٹیویٹڈ رہیں اس بات پہ کہ جتنے بری عادت سے آپ گزر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا ریوارڈ بھی اتنا ہے, اور ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بن جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میجر اور مائنر سنس کیا ہیں. پہلی تو بات یاد رکھیں کہ اس میں ایک رول ہے کہ
مائنر سن بھی اگر بہت ریگولرلی کیا جائے تو وہ بھی میجر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ مائنر سن یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے مذاق کرنا اور وہ مذاق ڈیسنٹ نہیں ہے, تو یہ ایک چھوٹا گناہ ہے. ٹھیک ہے, فرشتے نوٹ کر لیں گے, لیکن وہ ریگولر چلتا رہے, پھر آگے لینگویج خراب ہو, پھر لینگویج ڈیسنسی لینگویج سے چلی جائے, آہستہ آہستہ وہ پھر مے بی لوگوں کے آپ اس میں آ جائیں, کردار کشی میں, روسٹنگ پر آ جائیں ان کے, ٹھیک ہے نا, ان پہ الزام لگانے پہ آ جائیں, ان کو مذاق بنانے, تو یہ میجر سن بن جاتا ہے. لیکن کچھ میجر سنز بہت زیادہ واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے, جو کہ 7 میجر سنز. یہ تو بندہ کنفرم کوشش کریں ان سے ہم نے بچنا ہے, کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کبائر سے بچیں تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. دیکھیں اللہ نے تو لاٹری لگائی ہوئی نا ہماری, صغیرہ گناہ ڈیلی معاف ہو سکتے ہیں. صغیرہ گناہ میں نے آپ کو بتایا, چلتے پھرتے بد نظری ہو گئی, صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا میوزک سن لیا جو بہت ہی فضول قسم کا گانا ہے, گناہ ہے لیکن کبیرہ تو نہیں ہے, صغیرہ گناہ میں کاؤنٹ کریں گے اسے. ٹھیک ہے, اس طرح کے گناہ سب سے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں. تو سبحان اللہ ابھی حمدی صبح جو 100 بار اور شام بار پڑھتا ہے, اس کے صغیرہ گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو وہ معاف کر دیتا ہے اللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, صبح اور شام 100 بار. مغرب سے پہلے, شام کا مطلب ہے مغرب سے پہلے, صبح کا مطلب ہے فجر کے بعد, اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو صغیرہ گناہ کی تو اللہ نے لاٹری لگائی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ, صغیرہ گناہ یہاں آ جاتے ہیں. جب وہ رکوع میں جاتا ہے سارے نیچے گر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جھڑ جاتے ہیں. تو نماز گناہوں کو معاف کرنے والی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہے. تو نماز جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس لیے نماز تو نہیں چھوٹنی چاہیے, نو میٹر وٹ سن یو آر انوالوڈ ان, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے اور نماز کو اچھے سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گی. تو میجر سنز میں کیا ہے؟ نمبر 1 شرک, obvious سی بات, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور شرک مختلف قسم کے, اس لیے اس پہ ذرا آپ ڈیٹیل میں کچھ پڑھ بھی لیں. ظاہر ہے کہ آج کا شرک شاید وہ نہ ہو کہ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ شرک کی مختلف اقسام ہیں. کسی پہ توکل اس طرح سے کرنا جیسے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, وہ بھی شرک کی ایک قسم ہی ہے. although میجر شرک شاید نہ ہو, لیکن یہ کہ شرک کی ایک قسم ہے. ریا والے اعمال کرنا وہ بھی ایک مائنر شرک کی شکل ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے آج کے دور میں بہت عام ہے. ٹھیک ہے, جیسے لوگ چیریٹی کرتے ہیں تو چلیں, ایک ہے کہ انکریج کرنے کے لیے پکچرز ڈال دیں, وہ ایک اور بات ہے. ایک ہے کہ بس دکھانے کے لیے, دکھلاوا کرنے کے لیے, وہ پھر مائنر شرک میں آ جاتا ہے. اور مائنر شرک بہت خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سب سے زیادہ ڈر تم لوگوں سے اس کا ہے, مائنر شرک کا, کیونکہ یہ اس طرح صراحت کرتا ہے انسان کے اندر جیسے ایک کالی چیونٹی کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے چلتی ہے, اس طرح سے یہ مائنر شرک تم لوگوں میں آ جاتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ٹیک کیئر آف دس. اور اسی لیے وہ دعائیں ہیں اللہ سے, ہم یہ دعا کرتے ہیں نا, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ مائنر شرک سے ریفیوج کی دعا, اور یہ حصن المسلم ایپ میں ہے یہ دعا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح دیکھیں, کسی انسان کو اس درجے پہ رکھ دینا کہ اس کو خدائی درجہ دے دینا. عبادت کیا ہے؟ عبادت میں 3 انگریڈینٹس ہیں. ایکسٹریم ریورنس یعنی جھک جانا, اگلے کے لیے سبمٹ کر دینا سب کچھ, اس کو ریورنس کہتے ہیں. اسی طرح عبادت میں ایکسٹریم اٹیچمنٹ, اٹیچ ہو جانا اس ہستی سے بہت زیادہ. اور اسی طرح عبادت میں ہے کہ ایکسٹریم سبمیشن, ریورنس, سبمیشن اور اٹیچمنٹ. اب یہ چیزیں کسی انسان کے ساتھ ہو جائیں تو وہ اس کی عبادت بن جاتی ہے. اور اللہ معاف کرے جو بالی ووڈ کا عشق ہے وہ یہ والی عبادت ہے. انہوں نے تو آپ کو پتا ہے معشوق کو پورا معبود بنایا ہوتا ہے, تو وہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے, جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے شرک کو چھوڑنا ہے, جو بھی مائنر شرک اللہ نہ کرے کوئی انوالوڈ ہو جاتا ہے انکانشیسلی, تو توحید کو پکا کیا جائے. ٹھیک ہے, اللہ پہ ریلائنس پکی کی جائے, اللہ سے محبت پکی کی جائے, اللہ کے بارے میں پڑھا جائے وغیرہ وغیرہ, اور عبادت کی جائے. دیکھیں اللہ کی محبت کیسے اچیو ہوگی, خود بتا دیا اللہ نے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی. اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائض پہ عمل کر کے, قریب آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ مزید قریب آتا ہے میرے نوافل کر کے.
کیونکہ فرائض تو چلو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو میں نے بس مجبوراً پڑھ لیے کہ مجھے پنشمنٹ نہ ملے. نوافل تو وہی پڑھے گا نا جو محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہی جائے گا نوافل کی طرف. تو جو نوافل پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میرے اور قریب آتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, یہاں تک کہ میں اس کا بازو, اس کے کان, اس کی آنکھیں اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں. اب اس سے مراد نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ اس انسان میں آ جاتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ پھر جو اللہ چاہتا ہے وہ اس سے کرواتا ہے. جب اللہ ایک شخص سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس سے نیک اعمال ہی کراتا ہے, پھر اللہ اسے دکھاتا ہی اچھی چیزیں, پھر اللہ اس سے بلواتا ہی اچھی چیزیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کی محبت کا آؤٹ کم ہے اور یہ بہت بڑا آؤٹ کم ہے. تو توحید کو پکا کریں, ٹھیک ہے. دوسرا میجر سن وچ کرافٹ ہے, بلیک میجک. یہ ویسے آپ کو انفارمیشن کے لیے دے رہا ہوں. اور میجیشین کی سزا قتل ہے کیونکہ بہت فساد مچاتے ہیں, فیملیز توڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک میجر سن. اور اس میں ریلیونٹ آپ لوگوں سے دیکھیں میجک کی نا ٹائپس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسٹرالوجی از ون آف دا برانچ آف میجک. ہاروسکوپ ایسٹرالوجی ہے سیدھی سیدھی, ٹھیک ہے. تو وہ وچ کرافٹ اور میجک میں ہی آتا ہے. ستاروں دیکھیں نا, ہاروسکوپ کیا ہے کہ ستارے میری قسمت کو گواہان کر رہے ہیں, تو شرک ہے, بلکہ یہ تو میجر شرک ہے کہ آپ یہ کہو کہ فلانے ستارے کی اس موومنٹ کی وجہ سے آج میرا دن برا گزرا ہے. یہی تو توحید میں خلل ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ ہے اصل میں. کوئی بھی خیر آپ کو نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ کیا باتیں ہیں. اس لیے یہ چیزوں میں کچھ ہم انوالوڈ ہوتے ہیں. پامسٹری, ہاتھ کا دیکھنا, وہ کیا ہے, علم نجوم, نیمرولوجی کیا ہے, کتنا ہے ہمارے کلچر میں عام. جیسے ہندو جو ہے وہ کنڈلی نکالتے ہیں, مورت نکلواتے ہیں, ہم نے جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ یہ نیمرولوجی علم الاعداد میں ایڈ کر لی. یا استخارہ کو بھی ہم نے ایک نیا ورژن استخارہ کا آ گیا, کنڈلی ٹائپ, کسی سے کرواتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا حساب ذائچہ بناتے ہیں, ماں کا نام پوچھتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. وہ علم الاعداد ہوتا ہے نا کہ ماں کا نام پوچھا, ڈیٹ آف برتھ پوچھی, پھر وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں حروف کو, پھر ایک سنگل ڈیجٹ نکالتے ہیں. اس سنگل ڈیجٹ کا انہوں نے کوئی نہ چارٹ بنایا ہوتا ہے کہ اچھا ایسا ہے تو ایسا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں, یہی تو توحید میں خلل ہے, یہی تو توکل کو ہٹ کرنے والی چیزیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ وچ کرافٹ میں آتا ہے, بی کیئرفل. نمبر 3 آبویسلی کلنگ, یہ میجر سن میں ہے. کسی کی جان لے لینا, تو مرڈرر کی سزا آپ کو پتہ ہے, پھر مرڈر ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے, اسی لیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میجر سن ہے. کنزیومنگ ربا, سود کھانا, سود لینے والا, ریکارڈ کرنے والا, سود دینے والا, یہ تینوں کے لیے بہت سخت وعید ہے اور اللہ رسول سے جنگ ہے. تو ظاہر ہے اس میں بھی بڑی تھن لائن ہے آج کے دور میں, ٹھیک ہے. بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ ذرا کیئرفلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا بینک ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ چلو کچھ اسلامک بینکنگ وہاں ہے, وہ ہمیں ذرا ریسرچ کرنی چاہیے. تو بہت تھن لائن ہے. انشورنس میں بہت تھن لائن ہے, لیز میں بہت تھن لائن ہے. آج کل یہ سارے معاملات چل رہے ہیں نا, اسپیشلی جن کی اے سی سی اے کی فیلڈ ہے, انہیں بڑا کیئرفلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کمپنی کو چوز کریں, کہاں پہ جاب کریں, ایسی جاب سے بچ جائیں جہاں سودی میں بھی کچھ ڈیلنگز ہیں, کیونکہ یہ میجر سن ہے, ٹھیک ہے, چھوٹا سن تو نہیں ہے. اس کے بعد 5واں ہے جی یتیم کا مال کھانا, اور اللہ معاف کرے یہ بھی بہت کامن ہے آج کل. ایک بچہ ہے, اس کا والد فوت ہو گیا, چچا لے گیا اس کی ساری جائیداد. کتنے کامن ہے اسٹوریز, ٹھیک ہے نا. اسی طرح انہیریٹنس ہی نہیں دی, بہنوں کی انہیریٹنس ہی نہیں دی, یہ بھی بہت کبیرہ گناہ میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کی بہت سخت وعید کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یتیم کا مال کھانا یہ تو ایکسٹریم ہے, دو گناہ ہے نا اس میں. ایک تو یہ کہ مال کھانا, دوسرا ہے کہ یتیم بچے کا. تو یہ میجر سنز میں سے. 6 فلینگ فرام دا بیٹل فیلڈ, بیٹل فیلڈ سے بھاگ جانا. اب یہ بھی ظاہر ہے ریلیونٹ تبھی ہے جب جہاد کا موقع ہو, تو اس کو میجر سن قرار دیا گیا کہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کے بھاگ جانا. یہ 7واں میجر سن جو ہے وہ انوسینٹ اور نیک عورتوں پہ الزام لگانا, یہ بہت بڑا میجر سن ہے. سلینڈرنگ چیسٹ انوسینٹ بلیونگ وومن, اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے, ٹھیک ہے, جو سورہ نور میں آئی ہے کہ کسی عورت پہ آپ نے الزام لگایا اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے آپ کو پڑیں گے. تو یہ مین 7 جو ہیں میجر سنز اسلام میں واضح طور پہ بتائے گئے ہیں.
باقی مائنر سنز ہیں لیکن وہ میجر بن سکتے ہیں اگر ان کو چھوڑا نہ جائے, ان کو عادت بنا لیا جائے تو وہ انسان کو عین ممکن ہے کہ میجر سنز کی طرف بھی لے آتے ہیں. جہاں تک بات ہے, دیکھیں آج کل کا جو ایک بہت کامن سن ہے پورنوگرافی ایڈکشن, اس کو کچھ اسکالر میجر سن کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ چیزیں بہت جڑی ہوئی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایک بندہ اس طرف جائے گا اور بہت ریگولر جائے گا تو پھر وہ اور بھی چیزوں کی طرف بہت جائے گا, یہاں تک کہ ہو سکتا ہے اور ریئل, اللہ معاف کرے, زنا کی طرف بھی آ جائے. ایڈلٹری بھی از آلسو اوبویسلی ون آف دی میجر سنز ان اسلام, زنا جو ہے. تو خیر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گناہوں کے جو ہے وہ اثرات کیا ہیں انسان کی زندگی میں, اور کیوں انہیں چھوڑنا چاہیے اور کیوں ہمیں موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انشاءاللہ کہ گناہوں سے بندہ دور رہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, دیکھیں کہ گناہ کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ آپ کو پنش کر رہا ہے, اللہ تو انسان کو پنش کرنا چاہتا ہی نہیں. قرآن میں ہے, سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں پنش کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے ماننے والے اور اللہ سے استغفار کرتے ہو, اللہ کا شکر کرتے ہو. اصل میں تو انسان خود پنش کرتا ہے اپنے آپ کو. تو جس طرح ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل نقصان دہ ہے, اس کے قریب آپ جائیں گے آپ کو کینسر ہو جائے گا گاما ریز کی وجہ سے, اسی طرح گناہ آپ اس کے قریب جائیں گے ہو ہی نہیں سکتا آپ کو نقصان نہ ہو. نقصان آئے گا ہی آئے گا, تو وہ ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اثرات کیا ہیں, سم آف دی کانسیکوینسز آف سن. ابن القیم کی کتاب سے اخذ شدہ ہیں یہ کانسیکوینسز, 9-10 کانسیکوینسز انہوں نے بتائے. یہ اس لیے ہے کیونکہ نفسیاتی طور پہ ہمیں جب ایک چیز کے اثرات پتہ لگ جائیں کانسیکوینسز, تو موٹیویشن آ جاتی ہے اس سے بچنے کی, اس لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلی چیز ہے جی کہ نالج سے ڈپرائیو ہو جانا. جتنا بھی آپ کو علم تھا جو بھی تھا اس سے ڈپرائیو ہو جاتا ہے انسان, کیونکہ نالج لائٹ ہے, نور ہے. گناہ جو ہے وہ نور کو لے لیتا ہے. اور یہ اکثر اسلاف جب ان کے پاس کوئی شکایت کرتا تھا آ کے کہ میری میموری ویک ہو گئی ہے یا مجھے کچھ چیز یاد تھی, قرآن کا کچھ پورشن یاد تھا وہ بھول گیا ہے, تو وہ اکثر انہیں یہی ایڈوائس کرتے تھے کہ آپ استغفار کریں کیونکہ گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں بھول جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہے. اللہ معاف کرے کسی نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور وہ بالکل نکل گیا ہے دل سے, تو یہ ایک فکر کرنے والی بات ہے, اور اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کو واپس لائے اور اپنے گناہوں کو بھی ظاہر ہے ان سے توبہ کرے. دوسری چیز رزق کا چھن جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ایک شخص کو رزق ملنا ہوتا ہے حلال سے, لیکن وہ جلد بازی کر کے گناہ کر کے وہی رزق حرام سے لے لیتا ہے, تو پھر اس کو ایکسٹرا کچھ نہیں ملتا, جو اس نے لے لیا وہ مل جاتا ہے, نہ اللہ کی ہیلپ اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ جو حدیث ہے جو میں ابھی سنانے لگا ہوں, یہ کیا ہے, A man is deprived of provision because of the sins that he commits. انسان کو رزق سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. اب یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ نہیں یار فلانا اتنے گناہ کرتا ہے, وہ تو موجیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس نے تو پلاٹ بنا لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. تو دیکھیں رزق 4 طرح کا ہوتا ہے, فائنینشیل ویلتھ, ایموشنل ویلتھ, سوشل ویلتھ, ٹائم ویلتھ. ہو سکتا ہے اس کے پاس فائنینشیل ویلتھ ہو لیکن نہ ایموشنل ویلتھ ہو. ایموشنل ویلتھ کیا ہے, ذہنی سکون, وہ بھی رزق ہے. غنا, ٹھیک ہے, دل میں ایک سیٹسفیکشن. اسی طرح ایموشنل ویلتھ میں ہے جذبات پہ کنٹرول, اینگر مینجمنٹ اچھی, اخلاق اچھا, یہ ایموشنل ویلتھ ہے. ہو سکتا ہے وہ بندہ اس سے محروم ہو. آپ نے کئی لوگ دیکھیں کچھ بھی نہیں کھانے کو لیکن ذہنی سکون ہے اللہ کی طرف سے, اولاد دی اللہ نے, اولاد پل بھی رہی ہے ماشاءاللہ, اور نیک اولاد ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ ہے. تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ بالکل ہے. سوشل ویلتھ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہے, آپ کی بیوی اچھی ہے, آپ کا جو ہے وہ گھر والے اچھے ہیں آپ کے ساتھ لوائل لوگ جمع ہو گئے, تو وہ بھی رزق ہے. ٹائم ویلتھ, ٹائم میں برکت, آپ کے کام جلدی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے, یہ ٹائم میں برکت. تو جب ہم گناہوں میں پڑتے ہیں تو یہ ہمارا رزق ڈپرائیو ہوتا ہے, ٹائم سے برکت اٹھ جاتی ہے, ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹائم مینجمنٹ ویک ہو جاتی ہے. نمبر 2, آپ دیکھیں نا گناہوں میں وقت کتنا ضائع ہوتا ہے. اللہ معاف کرے اگر ایک گناہ عادت بن چکی ہے, 4 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ضائع ہو رہا ہے وقت. سوچیں کتنا وقت ہم جوانی کا ضائع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں میں. اللہ معاف کرے. تو اس سے نکلنا ہے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں سوشل ویلتھ, ہمارے ساتھ لوگ ہی ایسے آ جائیں جو ہمیں کھانے کو تیار,
اور بس ان کی نظر ہماری دولت پہ ہو تو پھر یہ کون سا رزق ہے؟ اس کا مطلب ڈپرائیو ہو رہا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں ایموشنل ویل، ذہنی سکون ہے ہی نہیں، ہر وقت ٹینشن ہے، ہر وقت سٹریس ہے، ہر وقت پریشانی ہے، ہر وقت منہ پہ شکایت ہے. تو اس کا مطلب گناہوں کے اثرات آ تو رہے ہیں. تو اس لیے گناہوں کے اثرات رزق کی تنگی سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، رزق کبھی اللہ بڑھا کے دیتا ہے، کبھی گھٹا کے دیتا ہے. اوور آل رزق تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے. اللہ اپنے بندوں کو چیک کرنے کے لیے کبھی زیادہ دے دیتا ہے اس کوانٹٹی میں سے، کبھی کم کر دیتا ہے. جب وہ دوبارہ استغفار کرتے ہیں پھر بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3، اللہ اور بندے میں ایک لا تعلقی، سینس آف ایلینیشن، جو بہت بڑی پنشمنٹ ہے، اللہ معاف. بلکہ سب سے سیریس بات ہے ہی ہے، جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں اور ایک ڈسٹینس فیل کریں اور ایلون فیل کریں. دنیا کی سب سے بڑی لونلینس، سب سے بڑی تنہائی اللہ سے دوری. ٹھیک ہے، تو گناہ وہ اس ڈسٹینس کو انکریز کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، انسان اللہ معاف کرے اب گناہوں میں ہوتا ہے تو اللہ، ظاہر ہے فرشتے اس کے ارد گرد نہیں ہوتے، فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اس جگہ سے، رحمت نہیں ہوتی اللہ کی، لیکن امید ہوتی ہے، امید بہت ہے. اللہ گناہ گاروں کو ہی معاف کرتے ہیں، آبویس سی بات ہے. اللہ ضرور ہوتے ہیں بندے کی طرف محبت سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں بندہ نکل آئے اور بندہ جو ہے مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے. لیکن گناہوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ریلیشن ویک ہوتا جاتا ہے. ویکنس یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک بندہ نا مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار کیا اللہ سے مدد مانگوں، میں تو بہت ہی ایکسٹرا کر چکا ہوں کام، اسراف کر چکا ہوں گناہوں کے، اب کیا میں نے اللہ سے بات کرنی. ٹھیک ہے، تو پھر بندہ گیو اپ کر دیتا ہے، گیو اپ کر کے وہ مزید گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے اس ڈسٹینس کو کم کرنے کے لیے استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، تاکہ آپ اللہ کے قریب آ جائیں اور اس ریلیشن کو انجوائے کریں. خالق کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا، وہ سب سے خوبصورت، سب سے ہیلدی ریلیشن ہے، سب سے بیوٹیفل ریلیشن ہے. اور انسان خوش ہو جاتا ہے خالق کے ساتھ ریلیشن سٹرونگ کر کے. ٹھیک ہے، یہ چوتھی چیز، things become difficult for him so that he does not turn his attention towards any matter but he finds the way blocked or he finds it difficult. کام مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. میں نے جیسے کہا رزق میں تنگی آ جاتی، اس طرح کاموں میں بھی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا خاصا کام کوئی تھا، ہونے لگا تھا، ایک دم مشکل بن گیا، رکاوٹ آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ بندے کو استغفار بڑھانا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اس موقع پہ. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اٹکا ہوا کام جو اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائے. ایک اسلاف تھے، سلف تھے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ قرآن حافظ تھے. تو انہوں نے ایک کرسچن عورت تھی، اس سے انہیں محبت ہو گئی. بہت خوبصورت عورت تھی وہ، تو ظاہر خوبصورتی کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوئے. اس کرسچن عورت نے ان کے سامنے شرط یہ رکھی کہ تم اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ کر جو ہے نا وہ پھر تم مجھے پالو گے. تو وہ جو سلف تھے انہوں نے بات مان لی، اللہ معاف کرے. ہی لیفٹ اسلام فار دا سیک آف وومن، اس سے امپریس ہو گئے. اور پھر جو ہے وہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو قرآن کی جو ہے نا وہ یہ آیت ان کے سامنے آئی، سورہ حج کی، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں، جب تک انہیں اچھائی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اسلام سے چلے جاتے ہیں. اور ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے والے ہیں، آخرت میں بھی خسارے والے ہیں. تو وہ اتنا روئے یہ آیت سن کے کہ اللہ نے مجھے میسج دے دیا ہے. انہوں نے توبہ کی اور واپس آئے. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ کئی اسلاف آپ کو نظر آئیں گے جو بعد میں محدث بنے، بڑے بڑے ٹیچرز بنے، دیندار لوگ بنے، وہ بہت ڈارکنس میں تھے، بہت زیادہ. جیسے عبداللہ بن مسلم کا واقعہ ہے، امام بخاری کے ٹیچر، شرابی تھے، شراب چھوٹتی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، شراب کے نشے میں دھت تھے. ایک دن امام الشابی آئے، جو کہ اس دور کے بہت بڑے محدث تھے. گدھے پہ سوار تھے وہ، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے، گدھے پہ رسول اللہ نے سفر کیا ہوا. انہوں نے بڑا مذاق اڑایا. عبداللہ بن مسلم نے شراب کے نشے میں دھت بے شرمی سے ان کے سامنے گئے، کہتے ہیں بھئی کون ہو تم لوگ، تمہارے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، کدھر سے آئے ہو؟ امام الشابی نے کہا جی میں محدث ہوں. انہوں نے کہا جی محدث کیا ہوتا ہے؟ امام الشابی نے کہا محدث ہوتا ہے جو حدیث سناتا ہے. تو انہوں نے بے شرمی سے کہا اچھا مجھے بھی سنا، دیکھتے ہیں مجھ پہ کتنی اثر کرتی ہے. شراب کے نشے میں دھت تھے تو انہوں نے حدیث سنائی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو شرم نہ کر تو جو چاہے کر. آپ دیکھیں کہ کتنے ذہین تھے کہ وہی موقع تھا, وہ بے شرمی سے آیا تھا نا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, یہ اس طرح ہے جیسے ایک باپ بیٹے کو نہیں کہتا جا پھر جو کرنا کر. تو دیکھیں وہ حدیث ایسا ان کے اوپر گری پہاڑ بن کے. انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت بس توبہ کی, ارادہ کیا کہ اللہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں وہ عبداللہ بن مسلم امام بخاری کے استاد, ٹھیک ہے, حدیث کے حوالے سے اپنے آپ کو کریکٹ کیا. فضیل بن ایاد ابن ایاد, آپ ان کے کبھی کوٹ سرچ کریں, فضیل ابن ایاد, FUDAYL ابن IBN ایاد IYAD, گوگل پہ. اتنے خوبصورت کوٹس ہیں ان کے, یہ اسلاف میں سے ہیں, 11ویں صدی 12ویں صدی میں سے ہیں.